حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے جو ایک لمبا سانس لیا تھا تو نے ابھی ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں کیا، ابھی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ امام بخاری نے واقعہ نقل کیا ہے ادب المفرد میں، ایک آدمی قبر سے نکلتا، عصر کے بعد اس کا چہرہ گدھے کی طرح ہوتا، 3 دفعہ گدھے کی آواز نکالتا، پھر قبر میں غائب ہو جاتا۔ تو جو اس حدیث کے راوی ہیں، اس واقعے کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیا چکر ہے کہ یہ شخص شرابی تھا، شراب پیتا تھا، اس کی ماں روکتی بیٹا شراب نہ پیا کر، تو اسے کہتا تھا کھوتے کی طرح مت بکواس کیا کر، کھوتے کی طرح ہینگتی رہتی ہے، گدھے کی طرح ہینگتی رہتی ہے۔ جب یہ مرا، جس دن سے مرا ہے یہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، قبر پھٹتی ہے، یہ نکلتا ہے اور گدھے کے چہرے کے ساتھ 3 آوازیں نکال کر پھر قبر میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اکثر نوجوان بیٹھے ہو، آج بدقسمتی ہے، آج کے سکول وہ علم نہیں سکھا رہے، وہ تو پیسے کما رہے ہیں، وہ 2 + 2 4 سکھا رہے ہیں۔ کون بتاتا ہے ماں کسے کہتے ہیں؟ کون بتاتا ہے باپ کیا ہے؟ ماں باپ نہیں بتاتے تو استاد کیا بتائیں گے، اسکول کیا بتائیں گے؟ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری نسل کیبل میں مبتلا ہو گئی اور وہ ڈش میں پھنس گئے اور وہ انٹرنیٹ میں پھنس گئے۔ ہائے ہائے، انہیں اپنے اقدار بھولے، انہیں اپنی تہذیب بھولی، انہیں اپنی منزل بھولی، دنیا کے چسکوں میں لگ کر گم ہو گئے، اور یہی سب کچھ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ موقع ہے آج، یہ موقع ہے آج، کوئی ہے تو توبہ کرے۔ تیسرا آدمی جس کی آج بھی بخشش نہیں ہے وہ ہے جو دل میں کسی کے لیے ویر رکھتا ہو، ویر، بغض، ایک ہے رنجش، کسی سے بھی ہو جاتی، ایک ہے ویر رکھنا، ویر، بغض پالنا۔ اللہ تعالیٰ اس کو آج بھی نہیں معاف کرے گا۔ چوتھا آدمی جو ماں اور باپ سے جو رشتے بنتے ہیں، خالہ، نانی، ماموں، یہ ماں کے رشتے ہیں۔ جو باپ سے رشتے بنتے ہیں، چاچا، دادا، چاچا، پھوپھی، جو ان رشتے داروں سے، ان کی اولادوں سے جو بدتمیزی کرتا ہے اور برا سلوک کرتا ہے، اس کی رمضان میں بھی کوئی بخشش نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اگر اس مجمع میں ایسے لوگ ہیں، اللہ کرے کوئی بھی نہ ہو، اور اگر ہیں تو آج توبہ کر کے اٹھو، آج اللہ کو منا لیں، کیونکہ دربار بڑا سنگین ہے، ہولناک ہے۔ عمر جیسا آدمی جس کے اسلام لانے پر جبریل آ گئے، یا رسول اللہ آپ خوش ہو رہے ہیں؟ عمر کے اسلام پہ خوش ہو رہے ہیں؟ ہاں۔ تو جبریل بولے، یا رسول اللہ آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں۔ یہ وہ عمر ہے۔ عرفات کے میدان میں آپ نے فرمایا، اس وقت میرا اللہ میرے صحابہ پہ فخر کر رہا ہے، اور عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر کر رہا ہے۔ یہ وہ عمر ہے۔ آپ نے فرمایا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ وہ عمر ہے۔ آپ نے فرمایا، میرے 2 وزیر زمین میں، 2 آسمان میں، ابو بکر، عمر میرے زمین کے وزیر، جبرائیل، میکائیل میرے آسمان کے وزیر۔ اور ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر تھے، تو آپ نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو اس طرح ہم قبروں سے اٹھیں گے، میرے دائیں طرف سے ابو بکر اٹھے گا، میرے بائیں طرف سے عمر اٹھے گا۔ یہ وہ عمر ہے۔ 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلایا۔ کتا بھی کہتے تھے، ہائے ہائے، کوئی کہاں سے ایسا عدل لائے گا۔ مدینے کی مسجد میں بیٹھ کر روتے تھے کہ یا اللہ کے کنارے، دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو پکڑ تو عمر کی ہوگی۔ یہ وہ عمر ہے۔ رات کو گشت میں نکلے، اپنے غلام اسلم کو لے کر، ایک بدو بڑھیا پانی، انہوں نے کہا، بڑھیا کیا کر رہی ہے؟ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یہ بھوک سے رو رہے ہیں۔ کہانی میں کیا ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے، پانی رکھا ہوا ہے صرف، کیونکہ گھر میں کچھ نہیں ہے، تو ان کو بہلا رہی ہوں کہ روتے روتے سو جائیں گے۔ پھر اس نے کہا، عمر اور میرا فیصلہ اللہ کے دربار میں ہوگا،
تو عمر پر کب کبھی طاری ہو آنسو بہ پڑے. فرمانے لگے عمر کو تیرے حال کی کیا خبر؟ تو اس نے کہا تو ہمارا خلیفہ کیوں بنا ہے؟ اگر ہمارے حال کی خبر نہیں رکھتا تو ہمارا بادشاہ کیوں بنا ہے؟ ہمارا خلیفہ کیوں بنا ہے؟ اللہ کے ہاں گریبان پکڑ گئی عمر کا. اسی وقت بھاگے، بیت المال سے کھانا نکالا، سامان نکالا، بوری میں بھرا. ان کے غلام نے کہا میں اٹھاؤں؟ کہ قیامت کا بوجھ بھی میرا تو ہی اٹھائے گا. اپنے کندھے پہ رکھا 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، جس کے کوڑے کے سامنے بڑے بڑے تھر تھرا جائیں. کندھے پہ بوری کو رکھا، بھاگے، پہنچے، پنیر نکالا، کچھ گندم نکالی، کو گھی نکالا، اس کو آگ پہ چڑھایا، لکڑیاں لگائیں اور دھواں، اور اس میں پھونکے مار رہے، لکڑیاں گیلی اور وہ جل نہیں رہی، دھواں اٹھ رہا. تو ان کے غلام اسلم کہتے تھے میں دیکھ رہا تھا کہ دھواں حضرت عمر کی گھنی داڑھی میں سے یوں نکل کے آنکھوں کو چڑھ رہا، ناک کو چڑھ رہا، اور وہ اس میں پھونکتے رہے یہاں تک کہ آگ جلی. پھر کھانا خود تیار کیا، پھر پلیٹ میں ڈال بچوں کو دیا، پھر ان کو بیٹھ کے دیکھنے لگے. وہ اسلم نے کہا چلے اٹھیں؟ کہا نہیں، ان کو روتا دیکھا ہے، ان کو ایک دفعہ ہنستا دیکھ لوں پھر اٹھوں گا. یہ وہ عمر ہے، یہ وہ عمر ہے. ایک بدو آیا، رات کو گشت میں نکلے، وہ باہر اس کا خیمے کے باہر پریشان بیٹھا. کیا ہوا بھائی؟ کہ میری بیوی کو بچہ ہونے